اب میں ملتمس ہوں زیر محفل جناب حضرت زینت محفل مبلغ یورپ جناب حضرت علامہ طیب محمد فرید صاحب ہارونی آپ اپنی پیاری اور حسین انداز میں کلمہ ذکر شریف کا عمل کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ درود محمد علی او شفیع محشر رب دا یار رات دنے تو پڑھا یار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یار پیارے روشن ہے وچ دنیا چارے یہ جو ہاتھوں کر تو جان نثار رات دنے تو پڑھا یار لا شبیر تمہاری خنجر ہے نماز گزاری ہوئے شہیدان تے سردار رات دنے تو پڑھ اللهم صل على نبينا اللهم صل على محمد
تے تیری ذات ازل تو عالی پر نام لوا محبوب تیرے دا جیتے مونڈے کملی کالی عظمت تیرے عیب چھپاسی جڑا دے سے عرب دا والی صلی جتھے جھاڑو دین فرشتے اور سونا شہر لکھا جنہ گلیاں دی چین پھریا سونا انہاں گلیاں دی خاک چما دے عظمت جکر مکمہ مدنی دی دید کراتے صلی دل کردا تیرے سامنے کے اج درد پرانے چھیڑا دل کردا تیرے سامنے کے اج درد زندگی جب تھی یہ جینے کا کرینہ ہوتا، زندگی جب تھی یہ جینے کا کرینہ ہوتا، رخ سوئے کعبہ تو
دل سوئے مدینہ ہوتا. زندگی جب تھی یہ جینے کا کرینہ ہوتا، رخ سوئے کعبہ تو دل سوئے مدینہ ہوتا. اور یوں مدینے میں شب روز گزرتے اپنے، اور یوں مدینے میں شب روز گزرتے اپنے. دن صدی ہوتا، ہر ایک لمحہ مہینہ ہوتا. اور یہی خواہش تھی، یہی اپنی تمنا کی نصیب، یہی خواہش تھی، یہی اپنی تمنا کی نصیب. میرا سر اور در شاہ مدینہ ہوتا. میں جناب میاں صاحب کا کلام پیش کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب حضرت علامہ پیر محمد سید صاحب ہارونی اور جناب قاری احمد رضا صاحب تشریف لاتے ہیں اور میاں صاحب کا کلام پیش کرتے ہیں.
سدنا باغی بلبل بولے تھے سدنا باغ بادارا سدنا ماں پہ سن جوانی سدنا صحبت یارا آیا قدر یوسف دا بھیا مصرا بچ گیا نو آیا قدر یوسف دا بھیا مصرا بچ گیا نو آوے قدر حیاتی والا قبر بچ گیا نو تگہیے او دیگر آیاں نماشات لوکی موڑے آگرانو ہے یہ او دیگر آیاں نماشات لوکی موڑے آگرانو آگاد مرسن میرے آہو اللہ لگی موت جنانو رحمت داد ریا الہی اردم مداؤ تیرا رحمت داد ریا الہی اردم مداؤ تیرا جیک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا دلے او یار نوالے اے رب دیتے لمبی دیا جدائی رب ملایا تے اور ملا گے ہورے امید نکائی رات پیوے پیدر دانو نیند پیاری آوے رات پیوے پیدر دانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد ولادی ستیا یاد جگاوے نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے اور نظام میں ان کے تصور سے مقدر چمکا نظام میں ان کے تصور سے مقدر چمکا قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے اب ہدیہ جوشی کے لیے جناب شہزادہ علی وقار جناب الحاج ڈاکٹر پیر غلام محمد گور نذیر بہت ولی دربار عالیہ مولانا شریف آپ کا لکھا گیا درود پاک پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد طارق عزیز اور جواد ہارونی سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کریم اللہ اللہم صلی علی
ہم لنا یا مصطفیٰ دامن پہ لائے ہوں کھڑا ہم لنا یا مصطفیٰ دامن پہ لائے ہوں کھڑا تیرے کرم کا منتظر تیرے کرم کا منتظر ہے یا نبی گدا تیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد عرش پر بھی میرے مولا یاد نہیں امت تجھے عرش پر بھی میرے مولا یاد نہیں امت تجھے شکریہ یا مصطفیٰ شکریہ یا مصطفیٰ رکھا ہے دل میں جو ہمیں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سناہانی تیری اور زبان گوہر یا نبی سناہانی تیری اور زبان گوہر یا نبی شکریہ کے کی عطا شکریہ کے کی عطا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی آسمان پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں اور تیرے بچوں ہی کے صدقے سے پلے گھر میرا تیرے بچوں ہی کے صدقے سے پلے گھر میرا ہم تو زہرا کی رضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ ناشری کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد عزیز ہارونی آپ ہدیہ ناشری کا نذرانہ پیش کر دیں وسلم عليك يا حبيب الله خدا فرمایا محبوبا خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے
مانگتے نہ موڑی کسی مانگتے نہ موڑی زمانے سارے تیرے کسی مانگتے نہ موڑی زمانے سارے تیرے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے خدا فرمایا محبوبہ بشارت تو بھی اقرب ہے تو جانے تو یہ نیڑے خدا فرمایا محبوبہ بشارت تو بھی اقرب ہے تو جانے تو ہے نیڑے جو دل نے سینے اندر جو دل نے سینے اندر ٹھکانے سارے تیرے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے اذان ہوئے نماز ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے اذان ہوئے نماز ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے جو گوجر ہر طرف سجنا جو گوجر ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے امیران نال ہر کوئی محبت کرتا ہے ناصر امیران نال ہر کوئی محبت کرتا ہے ناصر غریبان نال محبوبہ غریبان نال محبوبہ جانے سارے تیرے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا میں اب دعوت میں خطاب دیتا ہوں مبلغ یورپ ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد فرید صاحب ہارونی آپ اپنے پیارے اور حسین انداز میں ہمارے پروگرام کو منور کریں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس نے ہمیں اپنی یاد اپنے ذکر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی روز روز پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ مہربانی فرمائی حضرت سامعین کرام اللہ جل شانہ نے
انسان کو دنیا کے اندر اپنی یاد، اپنی معرفت کے لیے بھیجا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انس کو عبادت کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یعبدون لیتعارفوا، تاکہ میری معرفت ہو سکے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر اپنے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ قرآن شریف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے دائیں اور بائیں جانب دونوں فرشتے ہیں، جو بھی لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ فوراً لکھ دیتے ہیں، جنہیں کرام کاتبین کہا جاتا ہے۔ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس بندے کے ساتھ تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی وہ تو فوت ہو گیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں، میرا آسمان جو ہے وہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر حکومت عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین، کیا ہم زمین میں چلے جائیں پہلے؟ اور وہ بتا ہے زمین میں ہر جگہ میرے فرشتے ہیں، وہ میری بات کو مشہور یا اللہ، پھر ہمارے لیے کیا ہوگا، ہم کیا کریں؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو آدمی فوت ہو گیا ہے تم اس کی قبر پر بیٹھ جاؤ، اور زندگی کے اندر جو اعمال وہ کرتا تھا، جو اوراد وہ پڑھتا تھا، جو ذکر وہ کرتا تھا، تم بیٹھ کر اس کی قبر پر پڑھتے رہو اور اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور بالخصوص کلمہ تمجید جو ہے اس کے متعلق یہ فضائل ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو آدمی زندگی میں پڑھتا رہے، جب فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد یہ فرشتے اس کی قبر پر بیٹھ کر قیامت تک یہ ورد کرتے رہتے ہیں اور اس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اسی لیے ان کلمات کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب انہیں ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج مولانا عبدالعزیز رشیدی صاحب کے والد ماجد، جن کے اصال ثواب کے لیے ختم شریف لکھا گیا ہے، ان کا یقیناً عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت انہیں عطا کی کہ آج بیٹھ کر آپ نے ذکر کیا، آپ نے اتنا پڑھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے ذکر کا اہتمام کریں، ہمارے لیے اصال ثواب کا اہتمام کریں، تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنا ہوگی، انہیں ایسی لائن پہ لگانا ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ذکر و فکر میں لگے رہیں، تاکہ اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے۔ اور اسی مقصد کے لیے یہ جو مدارس قائم کیے گئے ہیں، بچوں کا مدرسہ ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے، اس کے ساتھ اپنا قلبی لگاؤ رکھیں، اس سے تعلق پیدا کریں، وہاں بچوں کو بھیجیں، بچیوں کو بھیجیں، تاکہ وہ دین سیکھیں، انہیں سمجھ آ سکے۔ اس لیے کہ علم را باید تو شمع خدا کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت، علم کے لیے اس طرح پگھل جاؤ جس طرح کہ شمع پگھلتی ہے، موم بتی پگھلتی ہے، کہ بے علم کو خدا کی پہچان نہیں ہوتی۔ اور علم کیا ہے؟ علم جو ہے، علم کی اساس جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، کیونکہ اسی کلام کے ساتھ وہ نور پیدا ہوتا ہے جس کو علم کہا گیا ہے۔ لیکن علم خشیت الہی کا نام ہے، معرفت ربانی کا نام ہے، وہ ایک نور ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور جو ہے اس کا قریب ترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن شریف اور نبی پاک کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم قرآن شریف سے بہت دور ہیں، ہماری قرآن شریف سے لاپرواہی، ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بچے یا ہم خود جو اس حالت کے اندر ہیں، اگر قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کر ہمیں یہ کہا جائے کہ اس آیت کا ترجمہ بیان کر دیں یا اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیں، تو شاد و نادر الا ماشاء اللہ چند ہی لوگ ہوں گے جن کو یہ توفیق ہوگی کہ وہ سمجھ سکیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں یہ پاک کلام عطا کی، اور ہم نے اتنی لاپرواہی برتی کہ اس کو دیکھنے تک گوارا بھی نہیں کرنا۔ اس طرح میں نے کل جمعہ پہ عرض کیا تھا کہ خود ہم دیکھیں کتنے ہم میں سے ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن شریف کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ محبت کی، مہربانی فرمائی، رحم کیا، جو قرآن بھیجا اسے میرے لیے لکھا کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، میں کیا کروں گا۔ یہ توفیق جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے مدارس بنائے ہیں، ان کے ساتھ آئیں، ان میں بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، وہاں آ کر بیٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا حسن نہیں حسن مصطفیٰ کی طرح، کسی کا حسن نہیں حسن مصطفیٰ کی طرح، نہیں ہے کوئی بھی محبوب کبریا کی طرح، اور وہ خوش نصیب ہے جس کو نصیب ہو جائے، وہ خوش نصیب ہے جس کو نصیب ہو جائے کہ خاک پائے محمد ہے کیمیا کی طرح، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہدیہ ناشر کے لیے میں گزارش کرتا ہوں میرا محمد فیاض ہارونی تشریف لاتے ہیں اور ہدیہ ناشر کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، آہو بازار مصطفیٰ کو چلے، آہو بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات فقط اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں کے ان پہ پلتے تھے، ہاں کل بھی ٹکڑوں
جن کے در پہ ہزاروں گزارا کرے، جن کے در پہ ہزاروں گزارا کرے، ایسا مہمان خانہ سلامت رہے۔ مولا ہجری عمر ہو میرے پیر کی، پیر کا آستانہ سلامت رہے۔ نظروں کے جو بھی اسیروں میں بے مثال ہو گئے، بے نظیر ہو گئے، ان کی نظروں کے جو بھی اسیروں میں بے مثال ہو گئے، بے نظیر ہو گئے، در حقیقت زمانے کے پیر ہو گئے، در حقیقت زمانے کے پیر ہو گئے، حضرت کا یہ نشانہ سلامت رہے۔ روز محشر تک یا الہی میرا اے دعا پیر خانہ سلامت رہے۔ مولا ہجری عمر ہو میرے پیر کی، پیر کا آستانہ سلامت رہے۔ اب میں ملتمس ہوں زینت محفل مبلغ یورپ استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز رشیدی صاحب، آپ دعا بھی فرماتے ہیں اور اپنے پیارے اور حسین انداز میں سرکار کی بارگاہ میں نظم و نثر میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما عليه۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ مالک الملک نے اتنی دیر تک اپنی یاد کی توفیق اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ لکھاں اور کروڑوں درود پاک کے نذرانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ جنہوں نے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، یہ مختصر اللہ کی یادی محفل اور ایصال ثواب کی محفل منعقد ہے۔ بڑے اختصار کے نال لیکن جامع انداز نال مولانا محمد فرید صاحب نے جڑے پیغامات دیتے ہیں، اگر انہوں پہ اسی عمل کر لیے یقیناً دنیا اور آخرت کے اندر ساری کامیابی کامیابی کا ذریعہ۔ اللہ سانو
نیک گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک برکت والی دعا میں تلاوت کی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جیڑی کہ اسی نماز مکمل کرن واسطے اتحیات تو بعد سلام پھیرنے تو پہلے نماز پڑھنا کہ اپنے آپ بچوں کو بھی یہ سکھانے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ تمہیں نمازی بنا دے۔ دعا ہے یا اللہ تمہیں نمازی بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد میں۔ ربنا وتقبل دعا، الہ العالمین میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، الہ العالمین میرے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے، کہ میرے والدین بھی بخشش فرما۔ چار دعاواں نے، چار مقدس کلمات نے، الہ العالمین کو نمازی بڑھا دے۔ یقیناً جدو بندے نے نماز شروع کی تھی، تکبیر تحریمہ کی، اللہ اکبر، اس کے بعد مالک کی ثنا پڑھی، سبحانک اللہ، الحمدللہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، سجدے، رکوع، قیام، قومیں، یہ ساریاں دعاواں، اسباق، ثنا اگر مالک نے اپنی بارگاہ سے قبول کر لی، اتحیات درود سب مالک نے قبول کیتا، کہ یقیناً مالک دی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ انہاں دعاواں کو بھی قبول فرمائے۔ غور کیتا جائے کہ اگر بندہ نماز ادا کرے تو مالک کا کتنا بڑا انعام ہے۔ یقیناً جلے مالک کی بارگاہ چو یہ عرض کرتا ہے یا اللہ انہوں نمازی بنا دے، کہ پھر اللہ کریم اس میں پکا نمازی بھی بنا دے۔ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، یقیناً اولاد بھی نمازی بنے گی۔ یا اللہ تو میری بخشش بھی فرما دے، یقیناً مالک قبر بھی بخشش فرما کے
میں عرض کر رہا سا ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یقیناً مالک بخشش کا پروانہ بھی جاری فرما دے۔ والدیا کہ الہ العالمین میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ خوش نصیب اولاد ہے جڑی اپنے والدین کی بخشش منگے، اور وہ والدین بھی خوش نصیب نے جنہوں کی اولاد انہوں واسطے بخشش منگے۔ یوم یقوم الحساب، الہ العالمین جدوں حساب کا دن قائم ہوئے گا۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ 4 دعاواں نے اس کے اندر، یاد رکھو نماز ایک نعمت ہے جس نوں یہ ادا کرنے کی توفیق مل گئی، گویا اس نے اپنے مالک نو راضی کر لیا، اپنے مالک نال ملاقات کر لی، اپنے مالک نال گلاں کر لیاں، اپنے مالک نو اپنی آرزو پیش کر دیتی۔ وہ بندہ یقیناً خوش نصیب ہے۔ صبح بھی پڑھے گا، پھر ظہر پڑھے گا، عصر پڑھے گا، مغرب، عشاء، ایک نہ ایک دن دنیا کو جانا ہے۔ کہ نماز ہی ایسی چیز ہے کہ جیڑی اتنیاں نعمتاں عطا کرتی ہے کہ قبر بھی کوئی نور تے روشنیاں ملن۔ ساری یہی ایک تمنا ہے، یہ مدارس، یہ ادارے بچیاں دے ہون، بچیاں دے ہون۔ اللہ کریم انہاں بچیاں نوں قرآن پڑھن دی اور پھر نماز پڑھن دی مالک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانوں بھی نمازی بنائے، ساڈیاں اولاداں نوں بھی نمازی بنائے، انہاں بچیاں تے بچیاں نوں انہاں نوں نمازی بنائے۔ یہ بڑے ہو کے اس علاقے کے اندر نماز کا نور پیدا کر دیں کہ ہر گھر وچ جنت تے ہر بندہ نمازی بن جائے۔ میں سمجھنا اس تو بڑی اس علاقے دی، انہاں لوکاں دی، نکیاں دی، بڑیاں دی، مرداں دی، عورت دی اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ اللہ کریم نیک گلاں تے مینوں تھانوں عمل دی مالک توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میں مشکور ہاں آج اسو کے دنوں وچ بھی تسی لوگاں نے اس محفل دے وچ حاضری دیتی، تشریف لے آئے ہو، اور پھر ترواں گراواں کی شادیاں سن۔ اسی بچیاں نوں آکھیا کہ بچیو کل اسی محفل کرنی ہے، نہایت مجبوریاں، مشکلات اور سارے پروگراموں میں چھوڑ کے انہوں بچیاں نے بھی ماشاءاللہ جنہاں جنم نصیب اعلان کیتا، انہوں نے یقین نہیں بڑھایا کہ وہ بچیاں بھی پہنچیاں اتنی دیر تک بہ کے اسی اس محفل کے اندر کلمہ شریف کا ورد کیتا۔ تقریباً 70,000 بار تو زیادہ ہے یہ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ مالک قبول فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، 2 روایتاں۔ ایک روایت ہے کہ جس بندے واسطے 70,000 والی کلمہ شریف کا ورد کیتا گیا، اللہ کریم بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ نال خوش نصیب وہ لوگ نے کہ جڑے پڑھن والے اللہ کریم نے بھی بخشش کے پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری سوالات کی 80-70,000 کو تقریباً انشاءاللہ کراس کیتا ہے۔ مالک سعادت کی سعادت عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ پھر میں سمجھنا کہ ساڈا یہ سارا پڑھنا پڑھانا تقریباً 3.25 لاکھ درود پاک کے بکیا 2 قرآن مجید 20 پارے کے لگ بھگ پاک کلام ترجمہ کی گئی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ سارے بیٹے مبشر نے نہایت محبت نال، اتنے پیار اور خلوص نال وہ میرے ابا جان واسطے 1000 والی کلمہ شریف پڑھ کے تحفہ اس نے جڑا پیش کیتا ہے۔ اللہ کریم اس کی برکت نال اس کے مستقبل کو روشن فرمائے، دین دنیا آخرت دیا ہر نعمت تو مالک اس
مالا مال فرمائے جس محبت نال انہیں آ کے انہوں پیش کیا بہت خوشی ہوئی. اللہ اس بچے کو کامیابیاں اور والدین واسطے باقی آتے سارے ہاتھ بڑھائے اور وہ بچیاں اور بچے آپ تمام احباب جنہوں نے اس محفل پاک میں کتنی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیتا ہے ذکر کلمہ شریف اور اوراد پاک پڑھیں. اللہ کریم تھوڑی مرادوں بھی پورا فرمائے. جڑے بیمار نے انہوں نے شفا بھی عطا فرمائے. جس کی کوئی پریشانی اللہ انہوں دور بھی فرمائے. اور تسی اپنے کام چھوڑ کے آئے ہو اللہ تھوڑے کاماں وچ اس کی برکت نال آسانیاں پیدا فرمائے. اور خاص طور پہ اج ہمیشہ وہ بچے جڑے ایسے پروگرام کے اندر آ کے خاص طور پہ گوشت کا بندوبست کرتے سن اسی دیکھا اتفاق نال ایک بھی گرام نہیں سی اور دوسرے نے کسی مجبوری نال کام واسطے جانا سی ہر حالت. سانو بہت لیٹ تقریباً 7:30 اطلاع ملی کہ بھئی وہ بچہ جا گوشت بنا سی اس کی مجبوری ہے. اسی تھوڑے پریشان ہوئے ہاں. اسی ایک بچے نو ٹیلی فون کیتا انہوں نے آخیا بھی جلدی پہنچ. وہ انہیں آخیا میں بیمار ہاں اجی بسترے اسی آخیا تو آ. وہ آ گیا. پوچھا بھی کی گل ہے. انہیں آخیا انہوں گردے کی تکلیف ہے کہ رات میں سو نہیں سکیا یا یہ تکلیف ہے میرے. میں انہوں آخیا بچے میں دعا کرانی ہے کہ مینوں ادھے گھنٹے بکری ذبح کر کے گوشت نہیں تیار دینا ہے تو میری وقت کے اتنے دعا کا جن پروگرام ہو سکے گا. اسی حالت بھی اٹھ کے کام لگ گیا. میری دعا ہے کہ اللہ کریم جی اس کو تکلیف ہے اللہ کریم اس کے گردے کو سلامت فرما دے اپنے اوراد اور محفل کی برکت نال اس کو صحت شفا تندرستی عطا فرما دے اور اس کی والدہ کو بھی اللہ کریم شفا عطا فرما دے. ایک باری فاتحہ شریف 3 باری قل اللہ شریف ایک باری درود ابراہیم پڑھو. یہی ختم پاک کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ جو کچھ پاک کلام پڑھی ہے دعا واسطے میری مدد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتبديلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب الرحمن يا رب الرحمن يا رب الرحمن. اللهم إنا نسألك باسمك الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قدير السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام فإذا أردت أمرا فاتقه فيكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وآله وصحبه دائما أبدا. إله العالمين آیات طیبات کلمات طیبات اوراد پاک اوراد مزید شریف ذکر کلمہ شریف یا اللہ تقریباً 3 لاکھ واری درود پاک کا جو مسلمانوں میں کیا گیا 2 کلام اللہ شریف پیچھے 12 جو کیے گئے. اللہ العالمین بقیہ جو پاک کلام پڑھ کے اسماء اور آیات میں کیے گئے. یا اللہ جو دعا آپ بتانا کا بندوبست کیتا اللہ العالمین کمی کوتاہی کو معاف فرما کے ساری کارروائی کو اپنے جواب عمل میں فرما کے
ساری کاروائی کا ثواب حضور نبی کرم نور مجسم رحمۃ اللہ علیہ شفیع مسلمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار عالیہ پیشکش بنا کر برکاتیہ عقیدت نذرانہ تحفہ پیش کرنا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جنینہ جب انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین اصحاب جنت الماوا اصحاب جنت البقیع الابتر مہاجرین انصار اہل بیت اطہار امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شہداء کرام شہداء بدر اور آزاد ہونے شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ چھتیا پیش کی یا اللہ قبول منظور فرما کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری رکھتے جگر سیدہ خاتون جنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ یا اللہ یا تحفہ پیش کی قبول منظور فرما جمیع صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمۃ المجتہدین جمیع سلاسل اولیاء اللہ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ مجدیہ چشتیہ سروردیہ سلسلہ عالیہ نسبت سودی و شیوخانی طریقت بالخصوص امام رومانی امام عثمانی حضرت شیخ سید قادر جیلانی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری معین بن چشتی بخاری شہاب بن سہروردی داتا صاحب علی حویری حضرت میاں محمد صاحب فکری غوث المعظم پی نذیر احمد صاحب موڑی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھاں خلفاء و مریدین حضور بابا جی صاحب قاسم موڑی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھاں خلفاء و مریدین انہوں نے لے سیدنا صدیق اکبر زینن تک سلسلہ عالیہ نسبت سوری شیوخان طریقت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ شیوخان طریقت یا اللہ سارے نفسہ خصوصی طور پہ ثواب عطا فرما اس علاقے میں جتنی زیارتاں یا العالمین ٹیلی والی زیارت لاڑیا نے شہیدان نے کتنی نے کانچیاں نے یا اللہ سب علاقے میں جتنی زیارتوں میں جتنے اولیاء مامرین بزرگان دین منفون نے جتنے ارواح مامرین مومنات منفون نے سارے کو ثواب عطا فرما بالخصوص ساری کاروائی کا ثواب یا اللہ اس پاک کلام کا ثواب محفل پاک کا ثواب میرے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی روح یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما بلندیاں عطا فرما سرکار کی شفاعت نصیب فرما قبر حشر یا اللہ منزل آسان فرما کہ قبر کی دور پر روشنی عطا فرما یا اللہ ہمیں جان اس کا ثواب عطا فرما کہ کبھی بلندیاں عطا فرما بلندیاں عطا فرما یا اللہ چچا صاحب رحمۃ محمد رحمۃ اللہ علیہ چچا محمد رفیق صاحب میرے پڑھا عبدالنبی یا اللہ پہنا وزیرہ سکینہ یا العالمین چچی صاحبہ خطابی بیگم مرحومہ مغفورہ دلوں یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ سارے والدین سسر آبا اجداد ساتھ مشاہد کہنا پڑا سارے نام تعلق رکھنے والے جتنے لوگ دنیا کو رسول چکے ہیں آبا اجداد جداد سارے پڑھا صاحبان تاج صاحبات یا اللہ پہ جتنے سی حاضرین ہیں اس محفل پاک میں حاضر ہیں العالمین سارے نام تعلق رکھنے والے جتنی بچیاں عورتاں بہنا بیویاں ہیں انہوں نام تعلق رکھنے والے جتنے لوگ دنیا کو رسول چکے ہیں یا اللہ سارے خصوصی ثواب عطا فرما کے درجے کی بلندیاں عطا فرما سرکار کی شفاعت نصیب فرما قبر حشر درجوں کی منظور آسان فرما بالخصوص ساری نعم کو مجاب یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما کے بہت بلندیاں عطا فرما یا اللہ اس کے بیٹے بچیاں اس نے واسطے باقیات سارے ہاتھ بڑھا العالمین ساری اولاد نیک بڑھا نمازی بڑھا سارے مدارس میں جن بچیاں بچے پڑھتے ہیں انہوں نے یا اللہ علم دین کی تکمیل نصیب فرما علم دین پڑھ کے پڑھا کے اس کی رحمت کی یا اللہ انہوں نے توفیق نصیب فرما اس محفل پاک کے اندر کوئی بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما کسی کی کوئی پریشانی ہے دور فرما جس کی کوئی مشکل ہے یا اللہ وہ دور فرما خاص طور پہ یا اللہ اسودیاں انا سخت یا اللہ اس موسم اور سخت کماں وچ مصروفیات کے باوجود وہ دوست احباب جنہوں نے دن رات یا اللہ اس محفل پاک کا اہتمام انہوں نے لنگر شریف قرآن یا اللہ حصہ لیا ہے العالمین جو کام کیتا ہے یا اللہ انہوں نے دن چگنی رات چگنی ترقی عطا فرما کے لیے آخرت کی ہر نعمت کو مالا مال فرما دے یا اللہ اس محنت کو انہوں واسطے اگے واسطے یا اللہ ذخیرہ بنا دے ذریعہ نجات بڑھا دے یا اللہ دنیا میں انہوں نے وسیع رزق عطا فرما دے یا اللہ انہوں نے کچھ بیماریاں دور فرما کے انہوں نے مرادوں کو پورا فرما دے جتنے لوگ آئے ہیں العالمین جو قدم چل کے آئے ہر قدم پہ نیکیاں عطا فرما دے یا اللہ حاضری کو قبول فرما لے یا اللہ ساری دین دنیا آخرت یہ ہر مشکل کو آسان فرما کے یا اللہ ہر نعمت کو سب مالا مال فرما
یا اللہ ساڑھے پیر مرشد الہ العالمین لمبی زندگی صحت شفاعت اور مسلم حفیظ پر کافر صحت شفاعت عالم یا اللہ لمبی زندگی دیر انہاں سادہ سایہ ساری سیرت سلامت فرما نسبت رسولی دا فیض یا اللہ چال دا عالم اچ پھیلا الہ العالمین الہ العالمین ساری سینے میں نور ایمان نور قرآن منور فرما یا اللہ نسبت رسولی دا فیض ساری سینے میں اندر یا اللہ معجزن فرما الہ العالمین اسلام دا مول بالا فرما مسلمان اتحاد اتفاق نصیب فرما عالم اسلام دے مسلمان فتح نصیب نصیب فرما کشمیر فلسطین آزادی نصیب فرما جس مقام پہ مسلمان مظلوم نے یا اللہ نصیب فرما اللہم استرنا بصدق الجمیل واحفظنا من بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا اشفنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب